اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال اس تاکچے کی سی ہے کہ جس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ شیشہ یوں معلوم ہوتا ہو جیسے کوئی چمکدار ستارہ۔ اس چراغ کو ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی۔ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل ہی اسے روشن کر دے۔ ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ، ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان ترفع، انہیں بلند کیا جائے۔ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں تسبیح بیان کرتے ہیں صبح شام رجال، ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت، کہ جنہیں کوئی تجارت، ولا بیع، نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے، یعنی تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے ان کاموں کا جو اچھے اچھے انہوں نے کیے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان آیات میں سے پہلی آیت، آیت نمبر 35 سورہ نور، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ببرکات کو آسمان اور زمین کا نور قرار دیا ہے۔ اسی آیت سے اس سورت کا نام نور رکھا گیا ہے۔ تو اس آیت کو آیت نور کہا جاتا ہے، اور جس میں یہ ہے اس کو سورہ نور کہا جاتا ہے۔ تو زمین و آسمان میں جہاں کہیں بھی کسی بھی نوعیت کی روشنی آتی ہے، یا ہم تو اسے دیکھ نہیں پاتے، لیکن در حقیقت اس روشنی کا وجود ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی ہر جگہ میں تو ہم موجود نہیں، روشنی موجود ہے۔
وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی کائنات کو حاصل ہوئی ہے، تو ورنہ کائنات میں کسی چیز کا نور اور روشنی اصل نہیں ہے۔ اس کا نور، اللہ کا نور، ان مادی چیزوں کے نور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اگر سمجھنے کے لیے مثال تمہیں درکار ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مثال بیان کر دی ہے کہ ذہن میں ایک تصور لاؤ کہ ایک تاقچہ ہو ایک کمرے میں، جیسے یہ سامنے تاقچہ ہے، شیشہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس میں ایک خوبصورت چراغ رکھا ہو، اور وہ چراغ ایک صاف ستھرے شیشے کے اندر ہو، ایسا شیشہ جو خود ایک روشن ستارہ معلوم ہو، اور پھر اس چراغ کو فرمایا کہ وہ کمرے میں ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہر طرف روشنی پھیلے، ایک سائڈ میں یا مشرق میں یا مغرب میں نہ ہو، درمیان میں، اور اس کو شفاف تیل، زیتون کے تیل سے جلایا جائے۔ ایک تو وہ خود صحیح ہو چراغ، پھر ہو بھی اچھی جگہ میں رکھا ہوا، وہ بھی شفاف شیشے کے اندر، تو چراغ کی اچھائی کی وجہ سے بھی روشنی ہوتی ہے، اس کے اچھا ہونے کی وجہ سے، شیشے کی وجہ سے بھی روشنی ہوتی، اور عمدہ تیل، اچھا تیل زیتون کا، وہ بھی اتنا چمکدار ہو کہ پتہ چلے کہ یہ تو ابھی چمک اٹھے گا، وہ خود ایک نور ہوتا ہے، تو اس سے جب چراغ کو جلائیں گے تو پھر کتنا نور پھیلے گا کمرے۔ تو فرمایا اللہ کے نور کی مثال بھی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہ اللہ کا نور بھی ہر سمت میں ہے، ہر جہت میں، جس طرح شیشے پر چراغ کی روشنی پڑنے سے شیشہ بھی روشن ہوتا ہے، اسی طرح کائنات پر اللہ کے نور کا عکس پڑنے سے کائنات میں کیا ہوتی ہے؟ روشنی پھیلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نور کا پھر جتنا حصہ جس کو بھی نصیب فرمانا چاہتے ہیں، اس میں اس نور کے قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دیتے۔ تو وہ کون لوگ ہیں اور یہ چراغ کہاں رکھے ہوئے ہیں اور ان سے روشنی کون لے رہے ہیں؟ فرمایا یہ چراغ اللہ کے گھروں میں رکھے ہوئے، فی بیوت۔ اب اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ بیت اللہ اور بیت اللہ کی بیٹیاں، مسجد، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ فی بیوت اذنت، جو وہ تو ہم سورہ نور میں عرض کر چکے ہیں کہ جو مخلصانہ طور پر اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں وہ مراد ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اسی میں اس کی صبح شام وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں 36 میں فرمایا کہ مساجد کے حوالے سے 3 حکم دیے گئے ہیں، اور اللہ کا نور یہاں ہوتا ہے، یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ انہیں بلند رکھا جائے۔ بلند کا معنی یہ ہے کہ ان کا مرتبہ بلند کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اس کی سب سے اچھی صورت تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر اللہ سے، درود شریف سے، نماز سے اور عبادات سے اس کو بہرحال آباد رکھا جائے، یہ مجدوں کا اصل مقصد ہے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ مجدوں میں صبح شام اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تحلیل وہ کی جائے، اور فرمایا کہ یہ اہل ایمان کی تعریف ہے، گویا کہ اہل ایمان ایسا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد قائم بھی فرماتے تھے۔ مکہ میں سب سے پہلی مسلمانوں کی مسجد، مسجد حرام کے بعد، وہ تو
ازل سے ہے۔ مسجد حرام کے بعد اسلام میں یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی وہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنائی۔ کفار مکہ نہیں بات کرنے دیتے تھے حرم میں، تو انہوں نے اپنے گھر کوئی مسجد بنا دی، وہاں مسلمان جمع ہونے لگے، وہیں عبادت ہونے لگی، وہیں اللہ کا ذکر ہونے لگا۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے، اور مدینہ میں بھی اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام جہاں جہاں گئے ان کی تربیت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ مسجد پہلے بناؤ۔ تو مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے پہلے اپنے گھر سے پہلے مسجد بنائی۔ تو بہرحال فرمایا رجال لا تلہیہم، یہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور پھر اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نماز سے اس کو آباد کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ ان کو نہیں غافل کرتی تجارت، اور فرمایا کہ ان کو نہیں غافل کرتا کوئی اور کاروبار، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے ان کو نماز کی زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ غافل نہیں ہوتے، ہر حال میں ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر اور مالی طور پر اور ذہنی طور پر، فکری طور پر، ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی فکر آخرت رکھتے ہیں کہ ایسا اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں ہر انسان کی آنکھیں پلٹ رہی ہوں اور دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہے ہوں گے۔ تو ہر شخص کو اپنے انجام کے حوالے سے ابھی سے فکر کرنی چاہیے، اور اس کی فکر آخرت کی سب سے بہترین صورت یہی ہے کہ مساجد اور دینی مراکز جو ہیں یہ قائم بھی کیے جائیں اور ان کو آباد بھی کیا جائے۔ یہ آباد رہیں گے تو اسلام رہے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جب اسپین گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں علماء اور مدارس کا نظام ہے، اور جو صبح صبح اذان دیتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور مسجدیں قائم کرتے ہیں، ان کو غنیمت جان۔ اگر یہ علماء اور مدارس نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا وہ میں اسپین میں دیکھا ہوں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ باعث غنیمت ہے۔ بہرحال ترجیحات کا فرق ہوتا ہے، بعض مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ دین کو باقی رکھنے کے لیے یہ سسٹم اور نظام ضروری ہے تو وہ اس پر خرچ بھی کرتے ہیں، ان کی ترجیح بہت بلند ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے دو وعدے کیے۔ پہلا یہ ہے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ انہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں مزید انعام دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک اگر اس نے نیکی کی ہے تو ایک اس کا بدلہ ملے گا، یہ تو بہترین اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو دگنا بھی کریں گے، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں سورہ نور والذین کفروا اعمالهم، یہاں سے کافروں کے اعمال کی مثال بیان۔ پہلے اللہ نے اپنے نور دین، نور ہدایت کی مثال دے کر اس نور کو کیچ کرنے والوں کی مثال بیان کی، اس کو حاصل کرنے والوں کی مثال ان کو بیان کی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال یا ان کے اعمال کی مثال دے رہے ہیں۔ یہ بالکل آسان ہے۔ جس طرح کوئی بندہ ریت کے ٹیلوں اور صحراؤں میں سفر کر رہا ہو پیدل، جیسے ہمارے یہاں تھل کے علاقے اس طرح کے، یا چولستان ہے، یہ تھرپارکر، اس طرح کے علاقے، تو وہ وسیع اور اس صحرا ہوتے ہیں، ٹیلے بھی ہوتے ہیں ریت کے۔ اب آس پاس میں کوئی اسباب زندگی بھی نہیں ہے،
پانی بھی نہیں ہے، اسے پیاس ستائے، چلچلاتی دھوپ، سخت گرمی میں، اور وہ جناب والا کیا ہو، سفر کر رہا ہو، تو دور سے اسے ٹیلے پر یا ریت پر سورج کی چمکتی، گویا کہ ریت کے ساتھ ٹکراتی شعائیں جو ہیں وہ ایسے لگتی ہیں کہ جیسے یہ پانی کی لہریں دور سے، لیکن جب وہ قریب جاتا ہے وہ تو پانی نہیں ہوتا ہے، وہ تو سورج کی حرارت جو ہے کی وجہ سے وہ پانی کی لہریں معلوم ہوتی ہیں، ورنہ تو وہ تو تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ تو پھر جب وہاں وہ ادھر سے ایک تو پیاسا ہوتا ہے، ادھر پھر گرمی کی عین زد میں آ جاتا ہے، تپتے صحرا میں اور چلچلاتی دھوپ کے بیچ وہ آ کے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ سمجھا یہ تھا کہ یہاں پانی ہے، زندگی ملے گی، لیکن موت ملی، پانی نہیں تھا، سراب تھا، اس کو سراب کہتے ہیں۔ یعنی بظاہر وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ پانی ہے، لیکن پانی نہیں تھا، تو سراب کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ جناب والا پھر فوت ہو گیا۔ تو ایسے ہی کافر دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، روڈ بنا رہا لوگوں کو سہولت دینا، اور اسپتال بناتے ہیں، بچوں کی رفع صحت کے کاروبار بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سے کام، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں، آخرت میں کام ہے، کیونکہ بہت سے کافر آخرت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ادھر سارا وغیرہ، لیکن جب وہاں جائیں گے تو ایمان تو تھا نہیں، تو وہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ایسے جیسے اس پیاسے مسافر کو سراب کا سامنا کرنا پڑا، انہیں بھی جہنم کا سامنا کرنا۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ مال و متاع کی صورت میں، جسمانی صحت کی صورت میں، نیک نامی کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں ان کو دے دیا جاتا ہے، حق اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے نا نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ نے بیان کی، فرمایا دو مثالیں کافروں کی بیان کی، والذین کفروا اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کا سرابن، صحرا میں چمکتی ریت کی طرح، سراب کہتے ہیں صحرا کے اندر چمکتی ریت کو، بقیعتن، بقیہ صحرا، یحسبہ الظمآن ماء، اس سراب کو یا چمکتی ریت کو چلچلاتی دھوپ میں پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، لیکن جب یہاں تک کہ جب اس کے پاس وہ پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پتا، پانی ہو تو اسے ملے، وہ تو پانی تھا ہی نہیں شروع سے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اور وہاں وہ اللہ کو پاتا ہے جو اس کا پورا پورا حساب کر دیتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے دن تمام کر دیتا ہے۔ وہاں اسرائیل ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ایسے لوگ صحراؤں میں بھٹک بھٹک کے بیچارے مر جاتے ہیں۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یہ دوسری مثال دی ہے آیت نمبر 40 میں۔ تو اس مثال میں ان کافروں کے لیے گویا کہ مثال ہے اس آیت میں کہ جن کے پاس کوئی نیک عمل بھی نہیں، اور ان کی ساری زندگی کفر اور شرک اور ہر قسم کے گویا کہ اعمال سیئہ میں گزری ہے، تو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے گہرے سمندر کی تاریکیوں اور اندھیروں سے تشبیہ دی، جس میں پانی کی لہریں اور موجیں کسی چیز کو اپنے لپیٹ میں لے کر ڈھانپ لیں، تو وہ تاریکی در تاریکی کا سامنا ہوتا ہے، ایک سمندر کی تاریکی، دوسرا موجوں کی تاریکی، تیسرا بادلوں کی، اور رات کی بھی کر لیں۔ تو گویا کہ اب وہاں سے کوئی ہاتھ نکالے اندر سے سمندر کی تہہ سے، تو اس کا ہاتھ کس کو نظر آئے گا؟ اس کا ہاتھ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ تو ایسے شخص کو کہاں روشنی ملے گی یا کیا؟
تو فرمایا ان کے اعمال بھی چونکہ ہے ہی نہیں سرے سے، سیئہ ہیں جو ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو بھی کوئی وہاں آخرت میں روشنی یا نور نہیں ملے گا۔ او کظلمات، یا جیسے گہرے دریا میں، سمندر میں، باہر سمندر دریا جو بھی کہیں، لجین یغشاہ موج من فوق موج من سحاب، یا جیسے گہرے دریا میں اندھیرے ہوں تو اسے ایک موج ڈھانپ لیتی ہے جس پر ایک اور موج آتی ہے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، بادل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، تو یہ اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چھا رہے ہیں۔ اذا اخرج یدہ، اگر وہ اندھیروں میں موجود سمندر کی تہ میں شخص اپنا ہاتھ بہر بھی نکالے، لم یکد یراہا، تو اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، تو فرمایا اللہ جس کے لیے روشنی نہ بنائے اس کے لیے روشنی نہیں ہو سکتی ہے، تو جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہاں مل سکتی ہے۔ الم تر ان اللہ، آیت نمبر 41، کیا نہیں دیکھا آپ نے، یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اڑتے پرندے، اڑتے ہوئے پرندے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو وہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی تسبیح کر کے یا اللہ کی بات کر کے اللہ پر احسان کر رہا ہوں، تو ایسی بات، یہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اپنا ثواب کما رہا ہے، اللہ کی رضا اور قرب حاصل کر رہا ہے۔ ورنہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے تو ارض و سما کی ہر مخلوق ہما وقت اپنی اپنی دی گئی صلاحیت اور شعور کے مطابق جو اللہ نے ان کو دیا ہے تسبیح بیان کرنے کا وہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ، وہ کیسے نہ کریں کیونکہ اللہ تو ان کا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ بادلوں کو چلا کر لاتا ہے، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، اور پھر انہیں جوڑ دیتا ہے آپس میں، ثُمَّ يَجْعَلْهُ رُكَامًا، پھر انہیں تہ بتہ رکھتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ اس کے درمیان سے بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا، اور وہی پہاڑوں کی طرح مضبوط بادلوں سے اولے یا برف برساتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، بس جس پر چاہتا ہے انہیں پہنچا دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ یہ آیت نمبر 43 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دے کر اہل بصیرت کو اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ دیکھو ایسا نظام بنانا چلانا یہ کسی انسان یا کسی بھی مخلوق کے دست رس میں نہیں، طاقت میں نہیں۔ تو کون ہے؟ فرمایا جو بادلوں کو چلاتا ہے، وہ کون ہے؟ جو یؤلف بینہ، ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو بادلوں کو تہ بتہ رکھتا ہے؟ اور فرمایا وہ کون ہے کہ جو بادلوں کے بیچ سے بارش برساتا ہے؟ تو انسان کو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بادلوں سے پانی برس رہا ہے، اور فرمایا کہ وہ کون ہے جو بادلوں سے بڑے بڑے اولے برساتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بجلی کی چمک کو دیکھیں تو فرمایا یہ کون سارا کچھ کرتا ہے۔ بعض اوقات بجلی کی محض ایک لہر اور چمک جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی کو اچک لیتی ہے۔
تو یہ اتنی تیز بجلی کون چلاتا ہے؟ فرمایا اللہ پاک۔ یقلب، اس لیے گرج چمک یا بارش کا جب ماحول ہو تو انسان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، یا اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، ورنہ نظر کا بہت نقصان ہے، یہ نظر لے جاتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، پھر نظر کبھی واپس بھی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے، کسی کی نہ ہو تو یہ اتنی تیزی سے گزرتی ہے اس کی ساری رگیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، فرمایا اللہ رات اور دن کو پلٹتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے یہ عبرت کا سامان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ رات اور دن کو اپنی قدرت سے جیسے چاہتا ہے بدلتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی اور تغیر دنوں کے چھوٹا بڑا ہونے سے، راتوں کے چھوٹا بڑا ہونے سے وابستہ ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ اس میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، موسموں کی تبدیلی میں اور اس سے وابستہ چیزوں کی گویا کہ پیدائش میں۔ ہاں، یہ ساری اللہ کی تخلیقات کا بیان ہے کہ جو اللہ یہ کرتا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں کرتے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والی ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، بس ان میں سے بعض چیزیں اپنے پیٹ کے بل چلتی ہیں جیسے سانپ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، بعض دو پاؤں پہ چلتی ہیں جیسے ہم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض چار پاؤں پہ چلتی ہیں جیسے چوپائے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور کرے گا۔ کچھ نہ پیٹ پہ چلیں گی نہ چار پاؤں پہ چلیں گی، وہ اڑیں گی۔ تو یہ بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا اور کرے گا۔ لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں یہ واضح آیات، یہ ساری قدرت کی نشانیاں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے تو ساری دلیلیں اللہ نے سامنے بکھیر دی، اس میں انسان غور و فکر کرتا جائے اور سبحان اللہ کہتا جائے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہ آیت نمبر 47 ہے۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں منافقین کا ذکر ہے، بلکہ آخر رکوع تک۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور نبی علیہ السلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ نہیں آتے، نبی علیہ السلام سے فیصلہ نہیں کراتے، انگریزوں سے کراتے ہیں۔ وَإِن يَكُن، شریعت محمدیہ پہ نہیں بیٹھتے، انگریزی عدالتوں پہ انہیں جہاں فراڈ ہوتا ہے وہاں اعتماد ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، فرمایا اگر حق ان کا بنتا تو فوراً اسے قبول کر کے اس نبی علیہ السلام کی طرف آ جاتے۔ افی قلوبہم، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ امیر تابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ موقع پرست لوگ ہیں، گویا کہ یہ اپنے فیصلے جو ہے وہاں لے جاتے ہیں جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رشوت سے، تعلقات سے ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے۔ تو یہ منافقت کا روگ ہے جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔
تو فرمایا یہ کیوں لے جاتے ہیں غیر اللہ کے پاس یا نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخص کے پاس فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کیوں نہیں کراتے؟ کیا انہیں ناانصافی کا خطرہ ہے؟ یا کوئی ایسی مثال یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہو؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب نہیں کر سکتے تو یہ کیوں نہیں فیصلہ کراتے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ اصل میں خود ظالم ہے، ظلم کی حمایت کرتے ہیں، ناحق لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں اور پھر ناحق فیصلے چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل یہ تفصیل ہم سورۃ نساء میں کریں، انما کان قول المؤمنین، اس کے بالمقابل جو مومن لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ مومنین کا قول تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے بیچ فیصلہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، آپ نے جو فرمایا سر آنکھوں پر، چشم ما روشن دل ماشاء، اللہ کا حکم آیا قبول کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ انہیں حکم دیں تو یہ ضرور نکلیں۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، فرمایا قسمیں نہ کھاؤ۔ منافق یہ کہتے رہتے تھے جی بس اس دفعہ تو ہم رہ گئے نا، اگلی دفعہ جہاد جب باری آئے گی نا ہم جناب کیا کریں گے جی، بھرپور حصہ لیں گے، شدت سے اپنے جذبات کا اظہار۔ فرمایا یہ قسمیں اٹھا کر اپنے جذبات کا اس کی ضرورت نہیں، جب موقع آئے کسی بھی دینی خدمت کا تو اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں، بس قسمیں اٹھانے کی کوئی بات نہیں۔ طاعت معروفہ، اچھے طریقے سے اطاعت ہی ہونی چاہیے بس۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے۔ تو اس لحاظ سے نا یہ نعرے لگانا مذہبی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، جب موقع آتا ہے سارے بھاگ جاتے۔ تو اس طرح کے مذہبی نعرے لگانے سے اور جذبات کی شدت جو ہے دکھانا، اس سے منع کیا گیا۔ فرمایا جب موقع آئے بس استقامت دکھلاؤ، موقع بموقع جو بھی دین کے تقاضے یا مثال کے طور پر اللہ کی اطاعت کا حکم، وہ جب بھی کوئی آئے تو بس اس وقت اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کر دینا، یہ اصل اسلام۔ فرما برداری کر کے دکھاؤ، فرمائے تو باقی اللہ تمہارے ہر کام سے بخوبی آگاہ ہے۔ لیکن ہمارے جذبات بہت ہوتے، جب اطاعت کی باری آتی ہے صرف جذبات کتنے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں جذبات ہمارے عروج پر ہوتے ہیں مذہبی معاملات، لیکن اسی مذہب پر عمل میں ہم صفر ہوتے۔ ربیع الاول کا چندہ جو گلی محلے میں نہ دے اس پر کفر کا فتویٰ ہوتا ہے، گستاخ رسول۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سال بھر نہیں پڑھنی۔ عید نماز کا طریقہ نہیں ہوتا، جنازہ کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ایسا نہ کرو، یہ جذبات نہ دکھلاؤ، بس معروف طریقے سے اچھے طریقے سے اطاعت کرتے جاؤ، ان جذبات کی یا اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی پیسہ جو جذبات دکھلانے میں خرچ کرتے ہو فقراء مساکین پہ خرچ کرو، اس پر تو خرچ کرنے کا حکم ہی نہیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، یہ کام ہے اصل۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو نبی علیہ السلام کے ذمے تو وہ ہے جس کی ذمہ داری نبی علیہ السلام پر ہے، یعنی پیغام کا پہنچا دینا، اور تمہارے ذمے وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر اللہ نے ڈالی، یعنی اس پیغام پر عمل کرنا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو رہنمائی پاؤ گے۔ فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر واضح پہنچا دے۔ یہ بہرحال منافقین کا ذکر ہوا، آگے پھر مخلصین مومنین کا ذکر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں خلفاء راشدین، یہ خلفاء راشدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں خلافت دینے کا۔ اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، اب وقت نہیں ہے زیادہ ورنہ یہ آیت تمکین کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دینے اور مسلمانوں کو ان کے دین کو زمین میں ٹھکانہ دینے کا وعدہ کیا۔ دین تو بے یار و مددگار تھا، غربت کا زمانہ کاٹ رہا تھا، مکہ سے بے دخل کیا گیا، مدینہ میں سازشوں کے جال بچھائے گئے، تو مسلمان بہت پریشان تھے۔ فرمایا صبر و استقامت دکھلاؤ، اللہ کی منشا کو پاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ زمین کے خلیفہ بھی تم ہوگے اور تمہارا دین جو ہے وہ زمین میں تمکین اور ٹھکانہ اور قرار بھی پکڑے گا۔ لیکن پھر یہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی دی اور دین کو تمکین بھی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ تک فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں زمین میں ضرور بھی ضرور خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بہرحال مسلمانوں کا امیر خلیفہ اس کا تقرر جس طرز پہ بھی ہو، لیکن اسے جو نظام ہے وہ خلافت راشدہ کا یہ اپنانا ہوگا۔ علی منہاج النبوہ، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے پر جس طرح سے خلفاء نے نظام حکومت چلایا ہے اسی طریقے پر وہ نظام چلے گا مسلمانوں کا، تب اس میں کامیابی ہے، اس میں خیر و برکت ہے۔ باقی انتخاب کا طریقہ کوئی بھی کر لے، جو بھی کر لے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ، جمہوریت طریقہ انتخاب ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی نظام حکومت نہیں ہے۔ نظام حکومت یہ ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو اس کے علاوہ اختیار کرے گا وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اللہ پاک کے کلام پڑھ چکے ہیں آپ۔ تو یہ اس لحاظ سے فرمایا خلافت کا وعدہ کیا ان کے ساتھ۔ تو جو ترجیحات خلفاء راشدین کی رہی ہیں عوام سے متعلق، فرمایا انہی میں کامیابی، انہوں نے ہمیشہ عوامی حقوق کو مقدم رکھا ہے اور اس پر اپنی جان دی، اپنی ساری صلاحیتیں صرف کی ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ احساس ادائیگی امانت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر پہ گویا بوجھ لاد کے لوگوں کو کھانے پہنچا رہے تھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ گشت کرتے تھے، رات کو لوگوں کی ضروریات معلوم کرتے تھے اور قیام امن کے لیے ایسا کرتے تھے آپ، تو مدینہ کے بحر بھی آپ تشریف لے جاتے۔ مدینہ کے بحر ایک چھوٹا سا قافلہ ایک فیملی کا اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو وہاں گئے، ان سے معلوم ہوا تو اس نے کہا ہم ایک فیملی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے، تو ہمارے پاس نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے نہ کوئی اس طرح کا، تو بہت تکلیف میں ہے، تو آپ اپنے گھر والی کو لے آئیں اور اس موقع کی جو پکانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے آئے، دودھ لے آئے، ہر چیز لے آئے۔ اللہ اکبر۔ عالیہ کو ان کے خیمے میں بھیج دیا، تو خود وہ چیزیں نا پکانے بیٹھ گئی، تیار کرنے بیٹھ گئے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ ان کو بچہ ہوا تو آپ کی اہلیہ نے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے زور سے آواز دی
کہ امیر المومنین آپ کو اور آپ کے دوست کو مبارک ہو کہ آپ کے دوست کو کیا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے۔ تو وہ پھر کہنے لگا جی آپ حضرت عمر ہیں مسافر، معذرت انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میں نے ہی ادا کرنا ہے، یہ میرا فریضہ ہے، میں نے ادا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ کیا آپ نے، اور پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، زچہ بچہ کا تحفظ کرنا اور اس کے لیے دیکھ بھال کرنا، اس کو خوراک مہیا کرنا، یہ خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ ایک موقع پر قافلے والے بھوک پیاس وہاں راشن لے گئے آپ، تو وہ بنانے لگ گئے، اللہ اکبر۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا جی آپ تکلیف، فرمایا نہیں، میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے، جب تک یہ کھا پی کے ہنسیں گے نہیں، مسکرائیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے، عمر نہیں جائے گا یہاں سے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ وعد اللہ الذین، یہ احساس ذمہ داری تھا، ادائیگی امانت کا احساس تھا۔ وعد اللہ، ہم یہ مثالیں ہی دے سکتے ہیں، یہ مثالیں ہی دے سکتے ہیں، باقی عمل کے لحاظ سے تو ہم اب صفر ہیں۔ وعد اللہ الذین، جب تک اس طرز پر نہیں لوٹیں گے نہ تمکین فی الارض ہوگی نہ خلافت فی الارض ہوگی۔ خلافت علی الارض بھی تب ملے گی جب خلفاء راشدین کے طریقے پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے، فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ انہیں ضرور بھی ضرور زمین میں خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور مضبوط کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور انہیں خوف کے بعد بدلے میں امن بھی ضرور عطا کرے گا۔ کیوں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ خوف اتنا تھا، عرب مخالف، عجم مخالف، ہر وقت اس معمولی سی طاقت پر بڑی طاقتوں کے حملے کا خطرہ رہتا، اور انہوں نے کیے حملے، بار بار کیے، لیکن اللہ کی حفاظت رہی۔ فرمایا اللہ کے وعدے پورے ہوئے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ان نعمتوں کے ملنے کے بعد جو بعد میں ناشکری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق۔ تو یہ نعمت کی ناشکری پھر ظاہر ہے کہ نعمت کے چھن جانے کا سبب ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہاں خلیفے کے لیے یہ بھی بتلا دیا کہ خلافت کے صحیح مستحق ایمان اور اعمال صالحہ والے، جو اللہ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بس۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز کا، دین کا۔ فرمایا وہ قائم، نماز کا سسٹم قائم کرتے ہیں اور دین کو قائم کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اصل مسلمانوں کے خلیفہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، آپ کافروں کے متعلق یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر سکتے ہیں، اللہ کے نظام یا اللہ کی قدرت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ تم ذرا استقامت دکھلاؤ تو اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت استئذان کہلاتی ہے، اس سے پہلے بھی آیت نمبر 27 تا 29 اجازت طلب کرنے کے حوالے سے مختلف احکام بیان ہوئے ہیں۔
لیکن یہاں بطور خاص چند لوگوں کا جن کا مسلسل آنا جانا گھر میں ہوتا ہے ان کی اجازت لینے کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، آسان ہے یہ، ہو بھی گیا کچھ مضمون یہ پہلے، یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، فرمایا اے اہل ایمان چاہیے کہ تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی تک بالغ ہونے کی عمر کو نہیں پہنچے، وہ 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں تمہارے عورات کے، یعنی پرائیویسی کے، بے پردہ ہونے کے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ اوقات میں تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر احکام واضح کر کے بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں غلاموں، باندیوں، نابالغ بچوں اور بچیوں کے لیے اجازت طلب کرنے کا ایک حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ ان کا مسلسل ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے انسان محتاط بھی رہتے ہیں، تو پھر مسلسل یہ آتے رہتے ہیں تو میاں بیوی بے تکلف نہیں ہوتے، تو ان افراد کے سلسلے میں خصوصی حکم کی ضرورت تھی۔ تو 3 اوقات میں میاں بیوی کی بے تکلفی کے ہوتے ہیں، اس لیے بغیر اجازت کے ان کے کمرے میں نہ جائے، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کو قیلولہ کے وقت، نماز عشاء کے وقت، تو نماز عشاء کے بعد نماز فجر سے پہلے، یعنی اس میں پوری رات آ جاتی، تو وہ تو پوری رات نہ جائے جائے۔ اللہ اکبر، ان میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میاں بیوی کے کمرے میں کوئی بھی جائے، اگرچہ ماں باپ بھی ہوں، اگرچہ اولاد بھی ہو، ان کو احتیاط کرنی چاہیے اس سلسلے میں، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی کی صورت بن جائے تو، لیکن پھر بھی اچانک نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اسی طرح دوپہر میں قیلولے کا وقت ہوتا ہے، قیلولے کا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جب تم میں سے نابالغ بچے بالغ ہونے کی عمر پہنچ جائیں تو انہیں بھی اجازت طلب کرنی چاہیے، جیسے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے رہے، پھر ہر وقت اجازت طلب کریں۔ یہ تو 3 اوقات تھے جب تک وہ نابالغ تھے، اب جب بالغ ہو جائیں پھر ہر وقت اجازت طلب کریں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور بیٹھ جانے والی عورتوں پر جنہیں نکاح کی کوئی توقع نہیں رہی، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، جبکہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، تو اضافی چادر، وہ عبایا یا اس طرح کا برقع وغیرہ اتار سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور لیکن اگر وہ اس سے بچتی رہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت میں ان بوڑھی عورتوں کے لیے حجاب کے حکم میں نرمی کی گئی ہے جن کی طرف کسی کی یا خود ان کی کسی کی طرف گویا رغبت نہیں ہے، نکاح کی کوئی کشش ان کو باقی نہیں رہی ہے، تو مطلب بزرگ خواتین جنہیں ہم اماں جی کہتے ہیں یا دادی نانی کے درجے پہ مانتے ہیں، تو اور ایسے ہی ان کی ظاہر ہے اپنے بڑوں کی طرح ہی تعظیم کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، یہی ہمیں حکم ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا۔ تو بہرحال ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بایا اتار دیتی ہیں بس دوپٹہ ان کو کافی ہوتا ہے،
لیکن اپنی زینت کا یہ بھی سر عام اظہار نہ کریں. اگر یہ بھی مکمل ماشاءاللہ حجاب کریں تو یہ اچھی بات ہے. تو بہرحال شریعت کی نظر میں تستر کی، پردہ کی، حجاب کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ان کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے اگر یہ بھی احتیاط کریں تو اچھی بات ہے. حالانکہ ان کی طرف کسی کی بھی رغبت نہیں ہوتی، نہ ان کی رغبت ہوتی. لیس علی الاعمی، اور فرمایا نابینا آدمی پر بھی کوئی حرج نہیں. ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے آدمی پر بھی کوئی حرج نہیں. ولا علی المریض حرج، اور مریض پر بھی کوئی حرج نہیں. ولا علی انفسکم، اور خود تمہاری اپنے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں. کیسے؟ انتا کلوا من بیوتکم، یہ کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ. او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو. او صدیقکم، یا تم اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اکٹھے کھاؤ. او اشتاتا، یا متفرق ہو کر. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، فرمایا پھر جب تم داخل ہوو گھروں میں تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو ایسا سلام اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنے احکام کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. یہ آیت نمبر 61. اللہ اکبر. بہرحال اس میں پہلے تو یہ بتلایا ہے کہ کسی کے پاس جاؤ تو اجازت طلب کرو. کسی کے پاس، کسی کے گھر میں کمرے میں جاؤ، اجازت طلب. سنن ابی داود میں اور اس طرح دیگر حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صفوان بن امیہ نے کلدہ بن حنبل کے ہاتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں کوئی ہدیے بھیجے. اس میں بہت سی چیزیں تھیں، ہرن کا بچہ بھی تھا، ککڑی، دودھ اور چیزیں. تو یہ جو قاصد تھے کلدہ بن حنبل، یہ تمام ہدیے لے کر نبی علیہ السلام کے دولت خانہ پہ پہنچے تو اجازت اور سلام کے بغیر ہی گھر کے اندر چلے گئے. وہ تحائف پیش کرنے لگے. نبی علیہ السلام نے انہیں ادب سکھلایا. فرمایا کسی کے گھر میں داخل ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جیسے تم آئے، یہ طریقہ، اب تم واپس جاؤ، گھر کے باہر کھڑے ہو کر پہلے سلام کرو، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرو. جب تمہیں اجازت مل جائے پھر اندر آؤ. تو بہرحال اس وجہ سے یہ اجازت کے احکام جو ہیں عطا فرمایا. آیت نمبر 61 کے اندر زمانہ جاہلیت کا ایک عام تصور تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انسان اپنے کسی جسمانی عذر یا عیب کی وجہ سے کوئی بھی انسان قابل نفرت نہیں ہوتا. خود اسے احساس کمتری اور دوسروں کو احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا، وہ قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ انسان کا نسبی اور خونی رشتہ ہو، ان کے ہاں کھانا کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں. ضرورت یا دعوت کی صورت میں ان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، ان کو کھلایا جا سکتا ہے. تو باقی روز کوئی کسی کے لیے درد سر نہ بنے، یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کی مصروفیات، مسائل، یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے قابل اعتماد دوست جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی انسان کا اٹھنا بیٹھنا اعتماد ہوتا ہے.
اور بعض اوقات وہ اپنے معاملات کی سپردگی بھی کر دیتے ہیں، اور ان کے اچھے نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، تو ان کے ہاں سے بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں بظاہر دوسرے کا مال کھانا تو پایا جا رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ہے، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کسی مسلمان کے لیے دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپس میں قریبی تعلقات ہیں، بیٹا باپ کے پاس، باپ بیٹے کے پاس۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، تو پھر وہاں جائے تو وہاں بھی کھا سکتا ہے، تو وہ دوسرا خاوند نہیں روک سکتا اس کے بیٹے جائیں تو کھانا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ احکام ہیں، یہ اللہ نے دیے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ تو حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر تم اکٹھے کھاؤ تمہاری مرضی، اور الگ الگ کھاؤ اپنی سہولت کے مطابق۔ جیسے اکٹھے کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ اس کو برکت کا سبب قرار دیا گیا۔ برکت کا سبب اچھی بات ہے، حدیثوں میں یہ برکت کا سبب قرار۔ اور فرمایا اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سلام یہ اللہ کی طرف سے دعائیہ کلمات ہیں، بابرکت کلمات ہیں، پاکیزہ کلمات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملنے کے وقت کلمات تجویز کیے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دنیا جہان کے دیگر قوانین اور مذاہب میں اس سے اچھے الفاظ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سلامتی اور برکت کی دعا ہے، اور اللہ کی رحمت کی نزول کی دعا ہے۔ باقی الفاظ کے معنی میں یہ ملنے وقت جیسے ادا کرتے ہیں، یہ ترجمہ ان میں نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون آیت نمبر 62، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کسی معاملے پر نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہوتے ہیں تو حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا لَمْ يَذْهَبُوا، جاتے نہیں ہیں۔ جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں پھر جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہیں لیتے۔ یہ آداب مجلس اور مجلس نبوی کے تو بلند آداب تھے۔ منافق لوگ نا ایسے کھسک جاتے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس سے، تو فرمایا ان الذین یستاذنونک، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، تو پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے سلسلے میں اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار کریں، کیونکہ جتنی دیر وہ نبی علیہ السلام کی، بے شک اپنے کام سے گئے، نبی علیہ السلام کی مجلس سے حاضر وہ غیر حاضر رہے، اتنا تو ان کا نقصان تو ہوگی۔ علوم و معارف، اسرار و رموز، اللہ کے احکام خود نبی علیہ السلام سے تو نہیں سن سکے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو اجازت کے احکام ہیں، تو جیسے آنے کے لیے اجازت ضروری ہے، ایسے جانے کے لیے بھی اجازت ضروری ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام کی مجلس کا ایک ادب ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا یہ، اگر وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ اٹھیں، اس لیے کہ مجلس سے کھسک جانا اور چپکے سے اٹھ کر نکل جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے دل میں گویا کہ اہمیت ہوتی تو یہ موجود ہوتا، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کے سامنے یہ جسارت کرنا تو گستاخی۔ تو ہاں عذر ہو یا ضرورت ہو تو الگ بات ہے، تو ایسی صورت میں نبی علیہ السلام کو اطلاع کر دیں، تو نبی علیہ السلام جس کو چاہیں گے مناسب سمجھ کر اس کو اجازت دے دیں، جس کا عذر واقعی عذر ہوگا تو اجازت دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دینی مصروفیات جو ہیں ان کو دنیاوی مصروفیات پر ترجیح دینی چاہیے، یہ اصل بات یہ ہے اس میں۔
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ اے نہ بناؤ تم نبی علیہ السلام کے پکارنے کو آپس میں ایسے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ نبی علیہ السلام کا نام لے کر پکارنا یہ سوء ادبی ہے، بے ادبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات سے پکارو، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نہ پکارو۔ تو ایسے ہی بڑوں کا ادب ہے، بڑوں کا نام لے کر نہیں، ان کا کوئی صفت ذکر کر کے، تو والد کا نام بھی نہ لیا جائے۔ فرمایا ایسے نہ پکارو، صفاتی نام لے کر۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی آزمائش پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ رہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ جانتے جس حال پر بھی تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ، تو اس دن اللہ انہیں بتلائے گا، بِمَا عَمِلُوا، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو یہ سورہ نور اپنی تفصیلات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ تو یہ چند صورتوں کے مضامین پہلے رہتے تھے سورہ ہجر سے، ذرا وہ ملاحظہ فرما لیں خلاصے کے طور پر۔ اب یہ خلاصہ ہی ہوگا، بہت تفصیل تو بہرحال نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سورہ ہجر یہ 14ویں پارے میں ہے، ترتیب میں 15ویں صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 54 نمبر۔ سورہ ہجر مکی ہے، 99 آیاتیں، 6 رکوع ہیں۔ اصل میں ہجر یہ ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہتی تھی، تو اس لیے اس صورت کا نام ہجر ہے۔ یہ آیت نمبر 80 تا 84 اس قوم کا ذکر موجود ہے، اور اس وادی کا بھی۔ یہ وادی ہجر جو ہے یہ مدینہ اور شام کے درمیان ہے۔ تو اس صورت کی صرف پہلی 13 گویا کہ پہلی آیت وہ تو یہاں ہے 13ویں پارے میں، باقی صورت جو ہے 14ویں پارے۔ اسلام کے بنیادی عقائد اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی چونکہ جو بھی صورتیں عموماً حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، تو ان سے یعنی اگلا مضمون جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی سچائی ہوتی ہے، توحید، رسالت، قیامت۔ تو قیامت کے دن یہ کافر آرزو کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب عذاب کی شدت کو دیکھیں گے اور اللہ کے جلال کو دیکھیں گے، قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کریں گے، تو کہیں گے ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ہائے کاش کہ ہم بھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان جو ہے وہ بہرحال نہ تو ایمان لانے کی تمنا کریں گے، لیکن وہ ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا، وقت چلا گیا، وقت یہی دنیا، ایمان اور اعمال۔ جبکہ آج کافروں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو دعوت دینے والے کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے کافر کرتے تھے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کی ایک نمایاں خصوصیت بیان کی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، کیونکہ اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ باقی کتابوں نے قیامت تک نہیں رہنا تھا، ان کی تعلیمات نے یا ان پر عمل نے، تو اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ ضرورت تھی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے
اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اللہ نے حفاظ کو استعمال کیا۔ حفاظ کے ذریعے اللہ پاک اس کی حفاظت کر رہے ہیں، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی گویا کے پیشی کے، بغیر کسی تغیر تبدل کے۔ الحمدللہ قرآن حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، تو حفظ کرنا بھی اس کو آسان بنا دیا ہے، ورنہ انسان اپنی لکھی تحریریں، اپنی کی باتیں بھول جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا حفظ کرنا بالکل آسان ہے۔ اور اس صورت کے اندر بہت سی آیات میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ہیں، جو ہمیں پکار پکار کر اپنے خالق کے وجود اور اللہ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں، بہت سی چیزیں۔ تو یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند، ستاروں، پہاڑوں، میدانوں، سمندروں، نہروں، درختوں، پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 16 میں کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے، دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دی۔ پھر 2 آیتوں کے بعد فرمایا کہ زمین کو ہم نے ہی پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں مناسب چیزیں، یعنی انسانوں کی، ان کے جانوروں کی خوراکیں اگائی ہیں۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں، ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور ہم ہی تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے دریاؤں کا، بارشوں کا اور برف کا نظام، یہ پانی کو باہم پہنچانے کے لیے ایسا بنایا ہے کہ یہ پانی خراب بھی نہیں ہوتا۔ اب پہاڑوں پہ برف پڑی ہے تو وہاں کوئی اس کو خراب یا گندا یا ناپاک نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں بادلوں کی صورت میں، پھر جہاں اللہ حکم دیتے وہاں بارش آتی۔ تو یہ ہوائیں ہیں جو درختوں کو بارآور کرتی ہیں، یہ وہی کام سر انجام دیتی ہیں جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ تو ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں، یہ درختوں کے لیے بہت مفید ہیں، ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف یہ منتقل کرتی ہیں ہوائیں، جراثیم کو یا چیزوں کو۔ تو فرمایا کہ یا درختوں کے نطفے کو، تو یہ چلنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی تخلیق کی ابتدا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آدم کی پیدائش کو اپنی قدرت کا مظہر قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ بے جان مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، جو حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، بلکہ کائنات کو مسخر کرنے اور پھر اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں، انسانیت کا قصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، شیطان نے سجدے سے انکار کیا، انتقام کی آگ میں جلا، رب تعالیٰ کی طرف سے وہ راندہ درگاہ ٹھہرا۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے جب گمراہ کر دیے تو میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آیت نمبر 39۔ سب کو بہکا دوں گا۔ تو یہ تفصیل ہے۔ اور اسی طرح اس صورت میں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، اے شیطان تم سے جو ہو سکتا ہے تو کر، لیکن جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی مکر تدبیر دو نہیں چلے گا۔ ہاں، جو فطرت کے خبیث ہوں گے یا بدبخت ہوں گے وہ تیری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے اور اس کے 7 دروازے، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں جماعتیں تقسیم ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کا یہ انداز ہے، جنت کے ساتھ جہنم کے تذکرے کے ساتھ جنت کا بھی ہوتا ہے۔ تو متقین نیک لوگوں کے لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شیطان کی اتباع نہیں کریں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی، نہ تکلیف، نہ پریشانی، اور ان کے ایک دوسرے کے بارے میں سینے صاف ہوں۔ ایک مضمون
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت جیسی امن اور سلامتی اور راحت اور اطمینان کی جگہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں بندوں پر اللہ کے فضل اور احسان کا تذکرہ کیا ہے کہ بندہ کتنا ہی گناہ کی گار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دیجیے میں بڑا بخشنے والا ہوں، نبی عبادی انی الغفور الرحیم، اور میں بڑا مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی شدید یا دردناک ہے، یہ بھی بتا۔ تو یہ خوف اور امید مومن کے دل میں دونوں ہونے چاہیے، اللہ کی رحمت بھی، اللہ کا ڈر بھی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر ہے جو نورانی انسانی شکلوں میں آئے تھے، فرشتے تھے نورانی، اور آپ کے بیٹے کو خوشخبری دی۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی، تو حضرت اسحاق کی یہ خوشخبری کی بات ہو رہی، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ سے ان کی ولادت۔ بہرحال بزرگ تھے دونوں، تو حضرت سارہ نے تعجب کیا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ اے اہل بیت آپ اللہ کی قدرت پر، اللہ تو قادر ہے جب چاہے جس وقت چاہے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کی رحمت سے تعجب کا اظہار کر رہی۔ تو اہل بیت سب سے پہلے تو گھر والی، تو فرمایا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے؟ کیا مجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا جائے گا، یا جوانی میری لوٹائی جائے گی، یا میری کوئی اور شادی ہوگی، کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا حضرت، اور ہوا اسحاق علیہ السلام۔ اور پھر وہ فرشتوں کے لیے بچڑا لائے بھونا ہوا، انہوں نے نہیں کھایا، نہ انہوں نے کھانا تھا، وہ تو فرشتے تھے۔ یہ فرشتے خوشخبری آپ کو بیٹے کی سنا کر یہ کہا کہ حضرت ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے بھی آئے۔ تو آپ نے فرمایا وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی، اس کا کیا بنا ہوا؟ اللہ کا نبی۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم وہاں حاضر ہوں اور حضرت سے اللہ کا یہ حکم پیش کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے نکل جائیں۔ تو اللہ عجوزاً فی الغ، آپ کی بڑھیا بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا، وہ انہی قوم کا حصہ تھی، سدومیوں کا، بے شک پاک دامن تھی لیکن بہرحال کافرہ تھی۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کافروں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ان کو سورج نکلتے نکلتے چیخ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا، اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ ہر ایک کنکر پر اس کافر کا نام لکھا ہوتا، سر سے داخل ہوتا، نیچے سے نکل۔ تو بہرحال وادی ہجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی شرک پر جب چلی اور بار بار کے سمجھانے کے باوجود بت پرستی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، بلکہ الٹا حضرت صالح کے دشمن ہو گئے اور معجزے کا انکار کر کے اس کی گستاخی کی۔ اللہ کی اونٹنی کی میں عرض کر چکا ہوں، تو بہت معجزات دیے گئے، خصوصاً اونٹنی کا معجزہ، تو انہیں بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی، کیونکہ انہوں نے نبی کی اور معجزے کی کوئی قدر نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اے مشرکین مکہ، جس طرح اونٹنی کا معجزہ ان کے حق میں ایک نعمت تھی، ساری قوم دودھ سے مستفید ہوتی تھی، تو یہ قرآن بھی تمہارے حق میں اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے وہ ادھر ادھر نظر نہیں اٹھاتا، اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا اسے واضح کھول کر بیان کریں۔ تو گویا گزشتہ صورت کی طرح اس صورت کی ابتدا اختتام بھی قرآن کی حقانیت اور سچائی پر۔ سورہ نحل ترتیب میں 16 نمبر کی ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 70 نمبر کی ہے۔ اس میں یہ مکی صورت ہے، 128 آیتیں، 16 رکوع۔ نحل اصل میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ یہ آیت نمبر 68 اور 69 میں یہ شہد کی مکھی
وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ تو شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جس کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے بندو، جب شہد کی مکھی ایسا کر سکتی ہے تو تم کم سے کم انسان نہیں بنتے تو ایسے تو بن جاؤ، اتنا تو اپنے اندر ایک مربوط نظام جو ہے وہ جاری کرو۔ اب دیکھیے، تو چھتا بنانے کا عمل یہ شہد کی مکھیاں کرتی ہیں، بڑا حیران کن ہوتا ہے ان کا چھتا۔ آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم اور دور دراز واقع درختوں، باغات، فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول، یعنی اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پھولوں کے اندر، پھلوں کے اندر، لیکن وہ زہریلے مواد، نقصان دہ مواد حاصل نہیں کرتے، وہ ان سے جو شفا والے صحت افزا مواد ہوتے ہیں وہ لے آتی، بیر سے بھی، یعنی ہر درخت سے یا ہر پتے سے یا ہر پھل سے یا ہر پھول سے۔ تو ان کے کام بڑے عجیب ہیں۔ اللہ اکبر! ان کے بنائے ہوئے چھتے میں تقریباً 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، اور یہ خانے مسدس صورت میں ہوتے ہیں، تو کوئی پیمائش کرے تو کوئی فرق نہیں آتا، ان میں برابر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ ان کے پاس کوئی پیمانہ یا کوئی اس طرح کا سسٹم بھی نہیں ہوتا، بس یہ خدا داد صلاحیت ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ عجیب یہ نظام، اللہ نے کہا یہ اس میں شفا ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی مضر صحت چیز لاتی نہیں ہے، لا سکتی نہیں ہے، ان کا نظام ایسا ہے۔ اور پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، کیا بات ہے! پھر بچے جننے کے لیے الگ جگہ، عجیب بات ہے، اور فضلہ کو سٹور کرنے کے لیے الگ جگہ۔ یہ دیکھو کیسا نظام ہے، کوئی چیز ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتی ہے۔ تو ان ہزاروں شہد کی مکھیوں پر ایک حکمران مکھی ہوتی، تو اس کی اس چھتے پر حکومت چلتی ہے، اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے، روزانہ کی ڈیوٹیوں کی تقسیم، ہر ایک کے کام کی دیکھ بھال۔ عجیب! چھتے پر بعض کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی اور سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتی، اور بعض مکھیاں انڈوں کی حفاظت کرتی، بعض بالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی، اور بعض نابالغ کی۔ تو اس طرح سے تو یہ چلتا رہتا ہے، اور بعض جو ہے وہ چھتے کی تراش خراش یا تعمیر یا اس کی جو ہے نا مرمت میں وہ رہتی ہیں۔ یہ ڈیوٹیاں تقسیم ہیں۔ اللہ اکبر! جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے، یعنی یہ وہ مکھی ہوتی ہے جو اس پر مامور ہوتی ہے کہ شہد کو تلاش کرے، جب وہ تلاش کر لیتی ہے تو دوسری ساتھیوں کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ اپنا راستے کے نشاندہی کرتی ہے۔ ایک مربوط نظام ہے۔ اور اسی طرح یہ احتیاط وہ مکھی ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہو اس پر یعنی یہ خاص نشان لگا دیتے، خاص نشان لگا دیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والی مکھی کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے جناب والا ادھر آ کے خجل خوار نہ ہونا پڑے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد وہ لے آئے تو پھر چیکنگ کے لیے سیکورٹی پر ایک عملہ ہوتا ہے جو مواد کو چیک کرتا ہے۔ اگر اس نے یہ خیانت کی ہے تو اسے بحری روک لیتے ہیں اور اسے سزا کے طور پر موقع پہ مار دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مکھیاں وہاں شہد کے چھتے کے ساتھ مری ہوتی ہیں، شہد کے چھتے کے ساتھ ہم نے اتارے ہیں شہد خود، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بہت سی مری ہوتی، اور یہ بڑا نظام ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے انسانی انسان جو ہے یہ مکھی سے ہی چلو کم سے کم عبرت حاصل کرے، ہے جی،
بھائی خوراک اور دوائی کے نام پر زہر تو سپلائی نہ بنا، زہر تو نہ کرے، زہر سپلائی تو نہ بنائے، زہر نہ بنائے، نہ آگے پہنچائے. تو لیکن یہ دیکھ لیں اب انسان، اس کی بڑی قدر ہے، ٹور ہے، بڑا پیسہ ہے کہ جو جعلی ادویات بناتے ہیں، جو جناب والا ملاوٹ کرتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک دن نبی علیہ السلام مدینہ کے مارکیٹ میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑتیوں کے پاس گئے، غلہ بیچنے والوں کے پاس. تو ایک بوری میں، گندم کی بوری میں آپ نے پورا ہاتھ جو ہے وہ ڈالا. تو گندم نکالی آپ نے تو وہ درمیان سے نیچے تک جو ہے وہ گیلی تھی. اب گیلی گندم کا وزن زیادہ ہوتا ہے، بہت گیلی تھی. تو آپ نے اس سے پوچھا آڑتی سے، یہ کیا ہے، یہ کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا اصل میں نا وہ رات بارش آ گئی تھی تو وہ پھر یہ بھیگ گئی. آپ نے فرمایا بارش بڑی سمجھدار ہے، وہ تمہارے پاس آئی، ہمارے پاس نہیں ہے. اور بارش فرمایا بڑی سمجھدار ہے کہ وہ اوپر نہیں برسی اور نیچے سے آئی، تو نے آسمان نیچے فٹ کیا ہوا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ ملاوٹ کی، خشک گندم کے ساتھ تر گندم ملاوٹ کی تاکہ وزن زیادہ ہو جائے. اور سنو، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. تو یہی شہد کی مکھیاں کرتی ہیں کہ جو زہر لے آتا ہے، جو نقصان دہ چیز مکھی لے آتی ہے، اس کو کہتی ہے تو ہم میں سے نہیں ہے، مار دیتی. تو ملاوٹ کرنے والے کا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم سے ہے، مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہی نہیں. توبہ استغفر اللہ. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 69 میں کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے. کوئی غور و فکر تو کرے، سوچے تو صحیح. تو اگر کوئی بھی بندہ انصاف کی نگاہ سے شہد کی مکھی پر اس کی زندگی پر غور کرے تو یقین جانے وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے. سورہ نحل کا دوسرا نام سورہ نعم بھی ہے، کیونکہ اس میں نعمت کی جمع، کثرت سے اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ مذکور ہیں. تو بہرحال سورت کی ابتدا سے پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، تو پھر وہی کو ثابت کیا گیا ہے جس کا مشرک انکار کرتے ہیں. پھر اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ ہے اور وہ ان گنت بے شمار ہیں، چند ایک جو یہاں بیان ہوئی ہیں صورت میں عرض کرتا ہوں. تو اللہ نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور چوپائے پیدا کیے جس میں مختلف نفع ہیں. وہ اپنے مالک کے لیے فخر اور جمال کا باعث ہے. گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، تاکہ تم اس میں سواری بھی کرو اور وہ زینت کا باعث بھی ہیں تمہارے. اللہ ہی بارش برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور، دوسرے بہت سے پھل اور غلے پیدا کر. رات دن سورج چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا. دریاؤں سے تازہ گوشت زیور وہی دیتا ہے. اور ہلیت تلبسونہ، اور سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور اس جیسی اور بہت سی نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ، بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا، اس کو شکر کیسے ادا کرے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیرونی نعمتوں کے بعد انسان کو جو اندرونی نعمتیں عطا کی ہیں، جو جسم کے مختلف اجزاء ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ زندگی بے لطف ہو جاتی ہے. انسان یہ تمنا کرتا ہے اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ میری بیماری دور ہو جائے تو سودا سستا. دیکھیں معدے میں زخم ہو جائے، پیشاب رک جائے، یا بد ہضمی ہو جائے، تو یا گردہ جگر خراب ہو جائے، یا کوئی رگ پھٹ جائے یا تنگ ہو جائے، یا خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو، تو ایسی گویا کہ تکلیفوں میں انسان موت کی آرزو کرتا ہے. تو فرمایا یہ کتنی بڑی نعمتیں کہ ساری ٹھیک کام کرتے رہتے.
اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا اے غافل انسان، تجھے کیا پتا کہ اللہ پاک تیرے جسم میں کس طرح سے نظام کو چلا رہے ہیں، اور کس طرح تیرے نظام کو بیرونی نعمتوں کی وجہ سے باقی رکھا ہوا ہے، کہ تو اگر اس پہ غور و فکر کرے تو اللہ کی ذات کو پالے۔ بہرحال اللہ اکبر۔ آگے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ قرآن پاک کی جامع آیت ہے۔ اس میں گویا کہ خیر اور شر سارے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جسے سن کر ولید بن مغیرہ یہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو اس کی جامعیت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے ہی یہ ہر خطیب جمعہ کے خطبے میں پڑھتا آ رہا ہے۔ اس میں 3 باتوں کا حکم ہے، عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا، اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہر بری بات اور برے عمل سے، فحشاء اسی کو کہتے ہیں، اور منکر سے، یعنی ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا وہ منکر ہے، برا، اور باغی، حد سے تجاوز کرنا، تکبر، ظلم، حسد، اس سے منع کیا، اور عدل کا حکم عام ہے۔ تو یہ عدل احکام اور معاملات میں بھی ضروری ہے، فرائض و واجبات میں، اولاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، سب کے ساتھ عدل ضروری ہے۔ اور احسان، ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی، حیوانوں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی انسان جو ہے کیا ہے، اچھائی کرے۔ اور اسی طرح قرابت داروں کے حقوق، ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت والوں کے ساتھ جو ہے زیادہ فکر مندی کرنے۔ فحشاء، ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو، برائی، وہ فحشاء ہے۔ تو اسی طریقے سے منکر، ہر ایسا کام جو شریعت کی نظر میں برا ہے، جس سے اچھی طبیعت نفرت کرتی ہے، تو یہ منکر ہے۔ باغی، باغی کیا ہے؟ لوگوں کے مال اور جانوں پر زیادتی، یہ باغی۔ سورت کے اختتام پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، مسلمان کہتے تھے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مسلمان تھے اور اللہ کی طرف یکسو تھے، کہ وہ زندگی بھر خالص توحید پر جمے رہے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ آخر میں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آخری آیات میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکمت، موعظت حسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے کا حکم دی، اور اس راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کا حکم دی۔ تو سورت کی ابتدائی آیات ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی جو نبی علیہ السلام سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت تو ظاہر ہے کہ وہ اس پہ گراں ہوتا تھا۔ تو ابتدا اور انتہا میں یہ مناسبت ہے کہ فرمایا ان کی ایسی تکلیف دہ باتوں پر آپ صبر کریں۔ تو یہ گویا سورت کی ابتدا اور انتہا میں ایک مناسبت ہو گئی ہے۔ آگے سورہ اسراء، یہ مکی سورت ہے، اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ سورہ اسراء 15ویں پارے میں، نزول کے اعتبار سے 50ویں نمبر کی سورت ہے، ترتیب میں 17 نمبر۔ اس میں 111 آیتیں، 12 رکوع۔ اسراء کا معنی ہے، اصل میں اسراء یہ سیر سے ہے۔ سیر کا معنی ہوتا ہے زمین پر رات کو چلنا، اسی سے سیرت ہے۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی چال، نبی علیہ السلام کی سیرت النبی، یعنی نبی علیہ السلام کی چال۔ تو نبی علیہ السلام کہاں چلے؟ جہادوں میں چلے۔ تو سیرت اصل میں جو ہے سیرت النبی، یعنی نبی علیہ السلام کے وہ طریقے جو جہادوں میں، پھر عرف عام میں ساری زندگی نبی علیہ السلام کی، اس کو سیرت کہہ دیا جاتا ہے۔ خیر بہرحال اصل لفظ جو ہے اس کا تو لغت تو ہم نہیں بدل سکتے، جو لغت ہے وہ تو عرض کرنی پڑے گی۔ تو اسراء کا معنی رات کو لے جانا ہے، چونکہ اس سورہ میں معراج کا واقعہ ہے،
جس میں نبی علیہ السلام کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جائے گی، اس لیے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، یہ پہلی ہے۔ تو یہ واقعہ اسراء کا، پھر معراج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس میں کئی معجزات ہیں پھر ایک معجزے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا اعزاز تھا یہ۔ تو یہ اعزاز انسانوں میں نبی علیہ السلام کے سوا کسی کو حاصل نہیں، جو معراج کا نبی علیہ السلام کو۔ اور یہ واقعہ بیداری کی حالت میں ہوا ہے، خواب میں نہیں ہوا۔ خواب میں کئی دفعہ معراج ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے، لیکن یہ بیداری میں ہوا ہے، روح مع الجسد، روح اور جسم کے مجموعے کے ساتھ ہوئے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بھی کہتے تھے، تو وہ معراج منامی کی بات کرتے تھے، تو منامی کا انکار بھی نہیں، خواب میں بھی۔ اور دیکھیے، اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آتا تو قرآن اتنے اہتمام سے اس کو بیان نہ کرتا، اور نہ ہی مشرکین اس کو جھٹلاتے۔ مشرکین نے جھٹلایا تو وہ اس وجہ سے جھٹلایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جائے۔ تو باقی خواب میں تو انسان اس سے بھی عجیب چیزیں دیکھ لیتا ہے، وہ ایسی کون سی بات ہے؟ خواب میں کوئی کسی کو جھوٹا نہیں کہتا۔ بہرحال اس سورت کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد جو اس سورت میں اہم مضامین ہیں، بنی اسرائیل کے فتنہ و فساد کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندے مسلط کریں گے، تمہیں سبق سکھائیں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب بنی اسرائیل نے تورات کی مخالفت کی، اور حضرت شعیاء، شین عین یا الف حمزہ، یہ اللہ کے نبی تھے بنی اسرائیل میں، ان کو اور دیگر انبیاء کو ناحق قتل کیا، تو اللہ نے ان پر بخت نصر جیسا ظالم بادشاہ مقرر، تو اس نے ان کے علماء اور رؤساء کو قتل کر دیا، تورات کو جلا ڈالا، بیت المقدس کو ویران کر، اور بہت سے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گیا عراق۔ نمبر 2، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا۔ جب یہ دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد عروج پر جب آیا تو گناہوں میں حد سے بڑھ گئے، تو بابل کا بادشاہ خردوس نامی وہ آیا، ان پر مسلط کیا گیا، تو اس نے ان کو لونڈیاں غلام بنایا۔ بہرحال یہ ذلت میں رہے خبیث۔ تو پھر تیسری مرتبہ مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آبا کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کا راستہ اختیار کیا اور اس میں بڑھتے چلے گئے، تو ان پر مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اور مسلمانوں نے ان کو جزیرہ عرب سے نکالا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہٹلر تو ان کے لیے خدا ہی گھوڑا ثابت ہوئے۔ تو بہرحال اس نے بھی بے شمار یہودیوں کو قتل کیا، بہت کو زندہ جلا ڈالا، چند ایک کو چھوڑا تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ یہ کتنے خبیث ہیں، کتنی بدامنی پھیلاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا فتنہ پھر دیکھ لیں، فلسطین میں عروج پر ہے۔ تو اب اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کا قہر کب ان پر نازل ہوتا ہے۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں کچھ اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب اور تعلیمات دی گئی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، سید سلمان ندوی نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ یہ جو آداب ہیں یہ معراج کی وحی اور معراج کا پیغام ہے۔ تو یہ آیت نمبر 23 سے 39 تک ہیں، وہ یہ ہیں: وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کے حق دو، مال کو بے جا نہ اڑاؤ، بخل نہ کرو، اور نہ ہی مال کو اتنا اڑاؤ کہ پچھتانا پڑے، سارا ہی ضائع کر دو۔ اور فرمایا اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، مفلسی اور معیشت کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ کھائیں گے کہاں سے۔ جاندار کو ناحق قتل نہ، کوئی بھی جاندار ہو،
انسان ہو کوئی بھی، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ اور فرمایا لا تقف ما لیس لک بھی علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، جو ہمارا موضوع ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ زمین پر لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر نہ چلو، اور پھر فرمایا اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ تو مشرکین کے بارے میں آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 40 میں کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کے لیے بیٹے، اور وہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے، کہتے جی جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ، تو ہمیں نئے سرے سے کیسے پیدا کیا؟ اور میں ایسے جیسے پہلے پیدا کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی طرح کے مطالبات کرتے ہیں، مادی چیزیں مانگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کریں۔ تو وہ گویا کہ ایمان یا قرآن سے وابستہ، دین سے وابستہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں مالی مفاد ملے۔ کتنی گھٹیا ذہنیت ہے بھائی، یہ تو قربانی کا ماحول ہے، اللہ پہ قربان ہونا پڑتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب زمین سے، کبھی کہتے کھجوروں انگوروں کے باغ لے لہا دیں ہمارے لیے، کبھی کہتے ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، ہم نہیں مانتے، عذاب آ جائے فٹافٹ۔ تو بہرحال کبھی کہتے یا اللہ یا فرشتے ہمارے سامنے ہیں، کبھی کہتے آپ کا سونے کا گھر ہو یا ہمارے لیے بنا دیں، یا کہتے آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں، وہاں سے کوئی تحریر لیں۔ یہ آیت نمبر 90 سے 93۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جواب دیے، فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ کے، اور میں اس لیے نہیں آیا ہوں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قرآن کی عظمت اور قرآن کے نازل ہونے کے مقاصد کو بیان کیا گیا، اور قرآن کے معجزہ ہونے کو، اور اسی طرح وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم، عزت دیے جانے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے کہنے سے مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے تھے۔ انہوں نے کہا اگر ان 3 سوالوں کے جواب یہ دے دیں تو یہ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ نہیں۔ 3 سوال یہ تھے کہ ان سے پوچھو روح کیا ہے، روح، اور ان سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اور ان سے پوچھو ذوالقرنین کون تھے۔ تو 2 سوالوں کا جواب اگلی صورت میں ہے کہف میں، اور 1 سوال کا جواب یہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آیت نمبر 85 میں، یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق، فرمایا قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے روح میرے رب کا حکم، روح میرے رب کا حکم۔ بہرحال تو فرمایا کہ باقی اس میں نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نمازوں کے اوقات کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، یہ آیت نمبر 101 سے 104 تک مختصر، اور قرآن پاک کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت آیت نمبر 105 سے 106 تک ہے، یہ مضامین ہیں۔ تو سورت کے اختتام پر اللہ کی توحید اور وحدانیت، سورت کی ابتدا حضور کی معراج اور سورت کی انتہا اللہ کی توحید پر ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک اور اولاد سے پاک ہے، اور فلہ الاسماء الحسنی، اور وہ اسماء حسنہ کے ساتھ متصف۔ سورہ کہف یہ مختصر ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی ہے ابھی۔ یہ ترتیب میں 18ویں نمبر کی، نزول میں 69 نمبر کی۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع۔ کہف اصل میں غار کو کہتے ہیں، تو اس میں غار والوں کا قصہ ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر تقریباً 26 تک یہ مضمون چلا جاتا ہے۔ بہرحال پہلے اجمال ہے پھر تفصیل ہے۔ تو بہت سی فضیلتیں ہیں، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا یا یاد کرے گا، پڑھتا رہے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو علماء فرماتے سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان اللہ اس کو نور سے منور کر دیں گے اور گناہ معاف۔ بہرحال فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو سورہ کہف
ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی، سورہ فاتحہ، انعام، سبا، فاطر اور کہف۔ اللہ اکبر۔ تو اس صورت کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے روحانیت اور مادیت کا تصادم۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے مطالعے سے انسان کو دونوں کا فرق واضح کر دیتے ہیں، پھر اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ روحانیت کو اپناتا ہے یا مادیت کو اپناتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص روحانیت پر چلتا ہے تو مادیت اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہے، جیسے ذوالقرنین پوری دنیا کے بادشاہ تھے لیکن انہیں اس کی کوئی وہ پرواہ نہیں تھی، یا اس کی کوئی عزت ان کے دل میں۔ ان کی عزت کس کی تھی؟ ان کے دل میں تکریم تھی، تو انسانیت کی خدمت کی تھی، جہاں بھی جاتے فلاحی کام کرتے تھے۔ اور ان کے دل میں وقع تھی تو اللہ کی توحید کی تھی، شرک کو برداشت نہیں کرتے تھے، پوری دنیا کے حاکم تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو چھوٹے چھوٹے مادی نفعوں کے پیچھے جان تک دے دیتے۔ وہ سمجھتے نہیں انسان کتنا قیمتی، یعنی قیمتی چیز پہ جان دی جاتی ہے، تو قیمتی چیز تو دین اسلام ہے، روحانیت ہے، لیکن وہ دنیا پر دیتے ہیں، شاید ان کے ہاں یہی قیمتی۔ تو بہرحال مادیت کا سب سے بڑا لمبردار دجال ہے، اس لیے جو یہ پڑھے گا اسے روحانیت نصیب ہوگی اور دجال کا وہ مقابلہ کرے گا۔ سورہ کہف میں 3 قصے اور 3 مثالیں ہیں بس۔ اس میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے کہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیا کرتا تھا جو اس کی شرک والی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ تو ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدے پر گویا منصب پر تقرر اور معیار زندگی اور مستقبل، روشن مستقبل جیسی گویا کہ ترغیبات دی گئیں، یہ تھے بھی شہزادے، اور دوسری طرف ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ تو ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچے۔ انہوں نے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے ان کو گہری نیند وہ ان پر مسلط کر دی۔ 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا تو وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ 3 صدیوں میں تو پیچھے ریاست کے اور حکومت کے حالات بدل گئے تھے، شرک والوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اب مسلمان اور ایمان والے، توحید والے کیا آ گئے تھے؟ برسر اقتدار آ گئے تھے۔ یہ دن لوگوں میں ایسے عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان، اب ظاہر ہے کہ ایمان والوں کی نظر میں تو بڑی وقت کے حامل تھے۔ جب بات کھلی تو انہوں نے کہا ہم بھی ایمان پر ہوگا، تم بھی ایمان کے لیے، وہ سارا ریکارڈ پیچھے کا چیک کیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کو ایمان سے وابستہ رہنا چاہیے، اور اسی طرح اگر اللہ نہ کرے مشکل آ جائے، مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آ جائے، تو بہرحال ایمان کی حفاظت جو ہے وہ ہر مادی چیز پر ایمان کو وہ ترجیح دے، یہ ہمیں بتلایا گیا۔ حالانکہ یہ بھی شہزادے تھے، حکومت چھوڑ کے گئے، مادیت چھوڑ کے گئے، منصب چھوڑ کے گئے، مقام چھوڑ کے گئے، لیکن ایمان کو سینے سے لگا کے غاروں میں چھپ گئے اور سو گئے۔ تو ایمان کی حفاظت کرے، خواہ اس کے لیے کہیں بھی چھپنا پڑے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، دوسرا واقعہ یہ، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت بڑی اچھی تقریر تھی، اللہ کے نبی تھے، ظاہر ہے آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ آپ نے یہ سوچ کر میں اللہ کا نبی ہوں، مرسل ہوں، تو صاحب تورات ہوں، تو ظاہر ہے کہ میرے برابر تو علم کوئی نہیں رکھتا، اور واقعی ایسا تھا۔ لیکن یہ جملہ نبی کی زبان سے شایان شان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باور کرانا تھا کہ
علوم تو لامتناہی ہے. تو اس کے لیے ذرا تم دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے. تو حضرت خضر سے جنہیں علم لدن نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے سیکھے بغیر، یہ بھی خدا دار چیزیں ہوتی ہیں. اب مکھی نے کہاں سے سیکھا؟ شاید کی مکھی نے علم لدنی ہے اس کے پاس. تو اسی طرح جاؤ ان کے پاس. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اللہ معاف. جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت بھی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام اس علم کے مکلف بھی نہیں تھے، تو صرف ان کو یہ بتلانا تھا. تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے، آپ کے ساتھی یوشع بن نون بھی ساتھ. پر میں بھونی ہوئی مچھلی لے لو، کھاتے رہو رستے میں، یہ جلد خراب نہیں ہوتی، صحیح بھونی ہو. تو فرمایا کہ پھر جب یہ مچھلی ایسی جگہ میں پہنچے کہ خود ہی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے اور سرنگ بنا کر، جیسے ایک سرنگ ہوتی اس طرح کا بنا کر جو ہے وہ سمندر میں راستہ بنائے، تو اس کی سیدھ میں ہمارا بندہ ہوگا، وہ تمہیں ملے. اللہ اکبر. تو خیر وہاں ملاقات ہو گئی، رہنے کی اجازت مانگی. ایک معجزے میں کئی معجزے ہوتے ہیں نبیوں کے. اب مچھلی کا زندہ ہونا، سرنگ بنا کے چلنا، یہ بھی معجزے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، آپ سوال نہیں کریں گے. تو بہرحال ہر ادارے میں داخلے کی شرائط ہوتی ہے، انہوں نے بھی شرائط لگائی اپنی، تو کوئی حرج نہیں، سوال نہیں کریں گے. پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے اس پورے سفر میں. پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لی. دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر. تیسرے واقعے میں ایک گاؤں میں گئے تو انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، لیکن حضرت خضر نے بوسیدہ دیوار وہ جناب والا تعمیر کر دی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی برائی کرے تو اسے اچھائی بہرحال کرنی چاہیے موقع جب مل جائے. تو خیر انہوں نے کھانا نہیں دیا، انکار، لیکن انہوں نے دیوار بنا دی. تو موسیٰ علیہ السلام کا سوال تو ہر جگہ بنتا تھا، انہوں نے ہر جگہ سوال کیا، خاموش کہیں، کیونکہ اللہ کا نبی تو زہر کا مکلف ہے. جب زہرن شریعت کی خلاف ورزی انہیں معلوم ہوئی تو وہ بولے. اللہ کا نبی نہیں رہ سکتا خاموش. بھئی کیوں کسی کا نقصان کر دیا، کشتی پھاڑ دی، کہ اللہ کا نبی کیسے خاموش رہے گا؟ معصوم بچے قتل پر اللہ کا نبی کیسے خاموش رہے گا؟ اور اللہ کے نبی نے مناسب بات کی کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں بناتے پھرتے، تو چلو مزدوری لے لیتے، اسی کھانے سے ہم پیسے سے کھانا کھا لیتے. تو تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اور اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلنا ضروری بھی نہیں، مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے یہ علوم بھی ہیں جو اللہ نے لوگوں کو دی، وہ ضرورت بھی نہیں رہی، جو اللہ پاک کی منشا تھی وہ پوری بھی ہو گئی. تو خیر البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ انہوں نے بیان کی. اور میں دیکھو کشتی کا تختہ میں نے اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے، جیسے ہمارے یہاں بھی الیکشن کے موقع پہ چھین لیتے ہیں گاڑیاں. تو کہتے عیب دار کو نہیں چھینتے تھے. جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ بیچارے غریبوں کی، یتیموں کی ذریعہ معاش تھی، تو یہ اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچ گئی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بڑا فتنہ بن سکتا تھا. ممکن تھا کہ یہ بھی انہیں کفر کی نجاست میں، گندگی میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے انتہائی نیک مخلص والدین جو ہیں ایمان والے اس کی محبت کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو. تو اس لیے بعض بظاہر نعمتیں ازمائش بھی ہوتی. تو اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا تھا. تو میں نے اللہ کا حکم پورا کیا اور گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور ان دونوں کے والدین نیک تھے اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا وہ ان کا خزانہ چھوڑتے. ایسے لوگوں سے کیا امید ہو سکتی ہے خیر کی. تو بہرحال پھر نیک والدین کے یہ 2 بچے یتیم جو ہیں محروم ہو جاتے اس مال سے. تو میں نے دیوار تعمیر کر دی تاکہ ان کے جوان ہونے کے بعد یہ خود دیوار بوسیدہ ہوگی، گرے گی، گرائیں گے تو خود خزانہ نکال.
ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دن رات جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آتی، کسی کو کوئی حادثہ یا کوئی بھی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی عمارت گر جاتی ہے، چلتا وہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی عجائبات ہے، قدرت ہے، اس کی حکمت اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے کوئی ایمان کی حفاظت ہو۔ تو اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے، انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازیں یا حکمتیں اس کے سمجھنے سے ہم قاصر رہتے ہیں۔ تو یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے، تو بہرحال غسل میں پارے میں، اور ان واقعات کے علاوہ 3 مثالیں بھی ہیں سورہ کہف میں۔ تو یہ سوال انہوں نے پوچھے تھے، اس کے جواب آ گئے۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ قصہ ایسے شخص کا ہے کہ جو انتہائی قیمتی باغوں کا مالک تھا، اور دوسرا اس کا بھائی تھا جو غریب تھا۔ یہ دونوں جو ہے نا، ایک باپ کے بیٹے تھے، ایک کو 4000 دینار ملے، اس نے اللہ کے راستے میں خرچ، ایک نے باغات لگے، وہ سرکش ہو گیا دنیا میں، تو وہ بھائی کو لے کر گیا، اس نے کہا دیکھو آپ نے پیسہ ضائع کر دیا، میرے کتنے باغ، انہوں نے کہا ایسا نہیں کہتے، اور کہا یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے، اس نے کہا تو بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی کیا پتہ کبھی ختم ہو جائیں، آج ختم ہو جائیں کل ختم، ایسی بات نہیں۔ وہ اگلے دن آیا تو بالکل چٹیل میدان صاف، تو پھر کہنے لگا وہ میرا بھائی صحیح کہتا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں جو ہیں سمجھائی ہیں۔ ان مثالوں سے ہمیں یہی جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا کی مثال دی کہ جیسے دیکھو بارش برستی ہے، سبزے غلے نبتا، فصلیں اگتی ہیں، لہلہاتی ہیں، پھر کٹ جاتی ہیں، تو فرمایا دنیا بھی ایسے ہی ہے، ایک دفعہ تو یعنی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کی حقیقت تو بہرحال جلد اس کا خاتمہ ہے۔ اور تو گویا زوال اور فنا کی یہ مثال ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کمال پر زوال آتا ہے، کوئی بھی ہو، پھول مرجھاتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں، فصلیں کٹ جاتی، پیروں تلے چورا چورا توڑی بن جاتی ہے، بکھر جاتی۔ اور اسی طریقے سے تکبر اور غرور کی مثال وہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کی اس صورت کہ جب اس نے غرور اور تکبر کیا، اللہ کے حکم سے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا میں افضل ہوں، تو حالانکہ بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی بات مانتا۔ تو انسان کو ہمیں سبق یہ ہے کبھی گھمنڈ اور فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکموں کے سامنے عقل اور منطق نہیں لڑانی چاہیے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کرے، حجت بازیاں نہ کرے۔ باقی یہاں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آیا ہے حضرت ذوالقرنین کے واقعہ میں۔ تو سکندر ذوالقرنین یہ ایمان والے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ اسباب و وسائل بھی دنیا کی بادشاہت کے نظام کو چلانے کے لیے وافر مقدار میں عطا کی۔ تو انہوں نے بہت فتوحات کی، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 سفروں کا ذکر کیا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں ان کا گزر ایسی قوم پہ ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی۔ ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا یہ لوگ بیچارے نشانہ بنتے تھے۔ یہ وحشی قوم کیا تھی؟ یاجوج ماجوج۔ تو اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے مضبوط دیوار تعمیر کی، جس کی وجہ سے یہ لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہوئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیلے گی۔ تو بہرحال ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اپنی ظاہری بادشاہت کو سب کچھ نہیں سمجھتے تھے، سب کچھ کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کی قدرت کو۔ انہوں نے کہا جب اللہ چاہیں گے یہ ختم ہو جائے گی، ہمارے اسباب ختم ہو جائیں گے جو ہم نے اختیار کی۔ تو بہرحال
تو ایمان اور مادیت کا جو مارکہ ہے وہ اس صورت کے اندر بڑی وضاحت سے جو ہے نا جی وہ سمجھایا گیا ہے. تو اب دیکھ لیں ایمان کے مقابلے میں مادیت کا یہ عروج کا زمانہ ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ یہی دجال کے نکلنے کا زمانہ ہے. روحانیت اور ایمان کے مقابلے میں مادیت کو لوگ ترجیح دیتے ہیں. تو ہمیں اس صورت کا سبق یہ ہے کہ ہمیں مادیت اور ظاہری وسائل کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. ہم نے اپنے رب کی طاقت پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اپنے رب کی طاقت کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سورہ کہف اختتام پذیر ہو گئی. سورہ مریم سے انشاءاللہ کل عرض کریں. تو یہ